خیر آئیے آج کے اس تفصیلی تجزیے کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جس پر ہم میں سے اکثر لوگ شاید ہی کبھی غور کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیسے بظاہر نہ نظر آنے والی بالکل معمولی سی تبدیلیاں وقت کے ساتھ مل کر اتنے شاندار اور یادگار نتائج پیدا کرتی ہیں۔ انسانی عادات اور رویوں کے اس دلچسپ سفر کی شروعات ایک بہت ہی تکلیف دہ اور زندگی بدل دینے والے واقعے سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو جسمانی اور ذہنی قوت برداشت کی ایک ناقابل یقین جھلک دکھاتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے، ذرا منظر ذہن میں لائیں۔ ہائی اسکول کا ایک طالب علم کھیل کے میدان میں موجود ہے۔ اچانک کسی کے ہاتھ سے ایک تیز رفتار بیس بال کا بلہ پھسلتا ہے، ہوا میں لہراتا ہوا آتا ہے اور سیدھا اس طالب علم کی آنکھوں کے عین درمیان آ کر ٹکراتا ہے۔ شدت اتنی زیادہ تھی کہ چہرے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی اور ناک مکمل طور پر پچک گئی۔ دماغ پر سوجن اتنی تیزی سے بڑھی کہ فوراً ہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کرنا پڑا، اور ڈاکٹروں کے پاس جان بچانے کا واحد راستہ یہ تھا کہ اسے کوما میں دھکیل دیا جائے۔ ایک سیکنڈ، جی ہاں، محض ایک سیکنڈ کا وہ لمحہ تھا جس نے پوری زندگی کو ایک اندھی کھائی میں دھکیل دیا۔ اب ظاہر ہے موت کے اس سائے سے نکلنے کے بعد کی جو بحالی تھی وہ کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ تو تھا نہیں، ایک بہت ہی طویل، تھکا دینے والا اور صبر آزماؤ مرحلہ تھا۔ کوما سے جاگنے کے بعد کئی ہفتوں تک تو صرف سانس لینے کے لیے مشینوں کا سہارا لینا پڑا، مہینوں تک بینائی واپس لانے کے لیے سرجریز ہوتی رہیں، 8 مہینے تک تو گاڑی چلانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ماہرین نفسیات اسے مایوسی کی وادی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا وقت جہاں محنت تو بے پناہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن نتائج کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ مگر دراصل یہی وہ پوشیدہ صلاحیت کا مرحلہ ہے جہاں انسان کی روزانہ کی انتھک جدوجہد اور صبر ایک دن رنگ لاتا ہے اور ٹھیک 1 سال بعد بیس بال گراؤنڈ میں واپسی کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اس ذاتی المیہ سے نکل کر ذرا انسانی رویوں کی سائنس کی طرف آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان اصطلاحات کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ایٹم کیا ہوتا ہے؟ محض ایک ذرہ نہیں، بلکہ کائنات کی ہر بڑی چیز، ہر پہاڑ اور ہر سمندر کی بنیادی اکائی۔ بالکل اسی طرح جب ہم ایٹامک ہیبٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی یوں ہی سا چھوٹا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی طاقتور نظام کا وہ بنیادی بلاک ہے جو مل کر ان شاندار نتائج کی بنیاد رکھتا ہے جو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اب ذرا برٹش سائیکلنگ کی دنیا اور ان کے مشہور کوچ ڈیو بریلسفورڈ کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب برٹش سائیکلنگ کا حال اتنا پتلا تھا کہ بڑی کمپنیاں انہیں اپنی سائیکلیں بیچنے سے ڈرتی تھیں کہ کہیں ان کی اپنی مارکیٹ کی ساکھ نہ گر جائے۔ اسی تاریک دور میں بریلسفورڈ نے ایک حیران کن فلسفہ پیش کیا۔ ہر کام میں، جی ہاں، ہر ایک کام میں صرف 1% بہتری تلاش کرنے کا نظریہ۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر سائیکل چلانے کے پورے عمل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ لیا جائے اور ہر حصے میں صرف 1% بہتری لائی جائے تو جب یہ سب اکٹھا ہوگا تو نتیجہ واقعی ہوش اڑا دینے والا ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹیم نے کوئی بہت بڑے راتوں رات انقلاب لانے والے دعوے نہیں کیے، اس کے بجائے انہوں نے انتہائی باریک بینی سے چیزوں کو بدلا۔ ٹائروں پر الکوہل ملایا گیا تاکہ گرفت مضبوط ہو، پٹوں کے لیے دنیا کے بہترین مساج جیل ڈھونڈے گئے، حیران انگیز طور پر کھلاڑیوں کو باقاعدہ سرجنوں کی طرح ہاتھ دھونے کے طریقے سکھائے گئے تاکہ وہ بیمار پڑنے سے بچ سکیں، اور تو اور ٹیم کے ٹرک کو اندر سے بالکل سفید رنگ کر دیا گیا تاکہ دھول کے وہ معمولی ذرات بھی نظر آ سکیں جو سائیکل کے سنسیٹیو پرزوں کو خراب کر سکتے تھے۔ یہ ساری معمولی، بظاہر نہ نظر آنے والی تبدیلیاں وقت کے ساتھ ملی اور اولمپک ٹریک پر ایک ایسی حکمرانی قائم کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں سے دراصل سوچ کی ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے بہت بڑے نتائج پر مبنی اہداف ہونے چاہیے، لیکن دراصل یہ بقا کے تعصب یعنی سروائیورشپ بائس کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا صرف جیتنے والے کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کا بڑا ہدف ہی اس کی کامیابی کی وجہ بنا، لیکن ذرا سوچئے، جیتنے والوں اور ہارنے والوں کے اہداف تو اکثر بالکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہر کھلاڑی ٹرافی جیتنا چاہتا ہے، ہر امیدوار بہترین نوکری چاہتا ہے۔ تو جب ہدف ایک جیسا ہے تو ہدف بذات خود تو کامیابی کی وجہ نہ بنا۔ اصل چیز وہ نظام ہے، وہ روزمرہ کام کرنے کا طریقہ ہے جو ان دونوں کے درمیان کامیابی کی اصل لکیر کھینچتا ہے۔ اور یہ بات انسانی نفسیات کی ایک تلخ حقیقت کو کتنے شاندار طریقے سے بے نقاب کرتی ہے۔ کسی ہدف کو پا لینا دراصل زندگی کو صرف وقتی طور پر بدلتا ہے۔ فرض کریں ایک گندے کمرے کو صاف کرنے کا ہدف بنا لیا جائے، وقتی طور پر تو کمرہ چمک اٹھے گا، لیکن اگر صفائی کا کوئی مستقل نظام یا پختہ عادت نہیں اپنائی گئی تو وہ کمرہ چند دنوں میں پھر ویسا ہی بکھرا پڑا ہوگا۔ یعنی ہدف نے صرف ایک لمحے کو بدلا، جبکہ ایک مضبوط نظام بنانا اس بہتری کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتا ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے اہداف کی بلندی تک اڑ کر نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنے روزمرہ کے سسٹمز کی سطح تک گر جاتا ہے۔ اب اس سارے عمل کو سمجھنے کے لیے اسے مختلف تہوں میں بانٹنا پڑے گا۔ اس خاکے کو دیکھیں، نتائج پر مبنی عادات
बाहर से अंदर की तरफ अपना काम करती हैं, यानी सारा जोर सिर्फ एक हदफ या नतीजा हासिल करने पर होता है, जैसे वजन कम करना है या कोई किताब खत्म करनी है। लेकिन यहाँ एक खामी है, ये बैरूनी तरीका उन बुनियादी अकायद, इस सोच और इस गहरे फलसफे को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देता है जो असल में दिमाग के अंदर इस सारे रवैये को कंट्रोल कर रहे होते हैं। असल कहानी और रवैयों की सबसे गहरी तह दरअसल शनाख्त है। अगर हम सिमत को उलट दें तो शनाख्त पर मबनी आदत अंदर से बाहर की तरफ काम करती हैं। ये इस बात को यकीनी बनाती हैं कि कोई भी नया रवैया इंसान के अपने बारे में तसव्वुर से बिल्कुल हमआहंग हो। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या हासिल करना है, बल्कि सबसे गहरा और बुनियादी सवाल ये है कि दरअसल क्या बनना है। ये नफ्सियाती फर्क वाकई कमाल का है। सिगरेट छोड़ने वाले दो अफराद की मिसाल ले लें। पहला कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो शख्स अंदर से अभी तक खुद को एक सिगरेट नोशी मानता है, जो बस जबरदस्ती कुछ और बनने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन दूसरा जुमला देखें, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये एक मुकम्मल ज़हनी इनकलाब है। जब कोई बुनियादी तौर पर दिल से ये मान लेता है कि वो सिगरेट नोश नहीं है, तो फिर इनकार करना उसके लिए कोई मुश्किल जिद्दोजहद नहीं रहती। ये बस उसकी अपनी नई पहचान का एक कुदरती अक्स बन जाता है। तो ये शनाख्त आखिर बनती कैसे है? इंसान कोई पैदाइशी अकायद या पुख्ता आदात लेकर तो पैदा नहीं होता। दरअसल ये शनाख्त उन आदात से उभरती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार दोहराई जाती हैं। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, हर एक छोटा अमल दरअसल मुस्तकबिल की उस शनाख्त के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर रोजाना किताब का महज एक सफा पढ़ना लाशऊर में एक कारी होने के हक में वोट डालने के बराबर है। और जब इन वोटों की तादाद बढ़ने लगती है तो पुरानी शनाख्त खुद ब खुद नई में तब्दील होने लगती है। अब जरा दिमाग के अंदर चलते हैं। डोपामाइन के जरिए चलने वाला ये चक्कर ही तमाम इंसानी रवैयों की असल रीढ़ की हड्डी है। इसे एक रोजमर्रा की मिसाल से देखते हैं। सबसे पहले एक इशारा मिलता है, जैसे फोन की स्क्रीन रोशन हुई या कोई नोटिफिकेशन आया। इस इशारे के फौरन बाद जहन में एक तलब, एक कसक पैदा होती है कि भाई देखे तो सही किसका पैगाम आया है। इस तलब को पूरा करने के लिए एक रद्द अमल दिया जाता है, यानी फोन उठाना, और आखिर में मिलता है इनाम, यानी वो तस्कीन जो पैगाम पढ़ने के बाद मिलती है। दिमाग इस चार कदमी चक्कर को अपने अंदर महफूज कर लेता है और यही सारा आसाबी खेल रफ्ता मफ्ता एक पुख्ता आदत बन जाता है। जिंदगी के हर पहलू में यही असूल कार फरमा है। शुरू शुरू में जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तरक्की तो बिल्कुल रुकी हुई है, कुछ बदल ही नहीं रहा। और इसी मरहले पर आकर अक्सर लोग हिम्मत हार देते हैं। लेकिन बात वही है कि जब इस अमल से पूरी तरह जुड़े रहा जाए और मायूसी के इस अंधेरे को उबूर कर लिया जाए तो सिस्टम्स का वजन बिलाखिर पल्ला भारी कर देता है। कामयाबी एक दिन का कमाल या कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये दरअसल जिंदगी भर का एक ऐसा अमल है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को, अपने सिस्टम्स को बस थोड़ा सा निखारना होता है। इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उभरता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो बज़ाहिर बिल्कुल छोटे और मामूली फैसले हम कर रहे हैं, आखिर उनके असरात जा कहाँ रहे हैं? क्या वो खामोशी से किसी बहुत अच्छी आदत के नाजुक फूल की परवरिश कर रहे हैं, या फिर हम बगैर सोचे समझे किसी इंतहाई तबाकुन बुरी आदत के दरख्त की जड़ें मजबूत कर रहे हैं? ये बात हमेशा याद रखने की है कि जो अमल रोज दोहराया जाए वो महज एक अमल नहीं रहता, बल्कि एक दिन वही इंसान की असल पहचान बन जाता है।